السلام علیکم ناظرین، کچھ دنوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ چین نے انڈیا کے کئی علاقوں کو قبضہ کر کے ان کے نام بھی چینج کر دیے، اور انڈین نیوز اکنامک ٹائمز میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ریپبلک آف بلوچستان مطلب بلوچستان ایک جمہوری ملک ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ سب جان لیتے ہیں۔ انڈیا کہتا ہے کہ ہم بی ایل اے کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن جب بھی پاکستان بی ایل اے کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو انڈین میڈیا چیخ اٹھتا ہے۔ اب یہ ایک ایکٹیوسٹ ہے جس کا نام معیار بلوچ ہے، اس کی خبریں انڈین چینل پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ پاکستان تباہ ہونے کے قریب ہے اور ایک اعلان ہو جائے گا، وہ اعلان بلوچستان کی آزادی کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، اور انڈیا کو ہماری ریکویسٹ ہے کہ دلی میں بلوچستان کے لیے آفیشل ایمبیسی قائم کرے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے لیے ایمبیسی تب کھولتا ہے جب وہ اس کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرتا ہو۔ مثلاً تائیوان، یہ بھی ایک مضبوط ملک ہے، لیکن چین کی ڈر کی وجہ سے کوئی ملک اس کا ایمبیسی نہیں بنا سکتا، چاہے امریکہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ون چائنا پالیسی کے خلاف ہے۔ لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے ریاستیں ہیں جو تائیوان کو آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں، انہوں نے بھی ایمبیسی نہیں بنائی، لیکن کچھ چھوٹے سے آفیسز بنائے ہیں۔ معیار بلوچ نے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنی امن قائم کرنے والی فوجی بلوچستان میں تعینات کرے، فوج کو یہاں سے نکالے اور بلوچستان کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرے۔ انڈیا نے باقاعدہ طور پر یہ مشن لانچ کیا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکے، اور آپ یہ انڈین میڈیا سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور یہ اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایران اور افغانستان کے ساتھ اپنی جنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے کچھ علاقے ایران اور کچھ افغانستان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو ان کا حصہ تھے، وہ بھی نہیں مانیں گے۔ یہ مسئلہ کرد تنظیم بھی ترکی میں بنا چکا ہے، اور انڈیا بلوچستان میں ایسی تنظیم سپورٹ کر کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا تھریٹ چائنیز کو ہے، کیونکہ ان کا اصل ٹارگیٹ ٹی پیک ہے، جس کا روٹ گوادر سے پاس ہو کے گزرے گا، کیونکہ یہ ایک شارٹ راستہ ہے۔ فرض کرے اگر انڈیا بلوچوں کی مدد کرے اور بلوچ پھر انڈیا کے ساتھ اپنی پالیسیز بنائے تو چائنا بالکل نہیں مانے گا۔ اس وجہ سے چائنا بھی کافی ایکشن میں ہے۔ اب چائنا نے انڈیا کی ایک ریاست پر بھی قبضہ ڈال دیا ہے جس کا نام ہے اروناچل پردیش۔ چائنا نے اس کا نام تبدیل کر کے زنگنان نام رکھ دیا۔ چائنا نے اس علاقے میں 27 جگہوں کے نام تبدیل کر دیے ہیں اور اپنی زبان اور مرضی کے نام رکھ دیے، تاکہ دنیا کو یہ شو کر سکے کہ یہ علاقہ چائنا کا حصہ ہے۔ چائنا 2017 سے اس طرح علاقوں کے نام تبدیل کر کے آ رہا ہے، لیکن اس علاقے پر چائنا اور انڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے۔ دونوں اس کو اپنی ریاست کا حصہ مانتے ہیں۔ چائنا کا یہ ماننا ہے کہ یہ تبت کا حصہ ہے جو چائنا میں ہے۔ 1914 کو جب انگریز یہاں سے جا رہے تھے تو ایک باؤنڈری لائن کھینچی گئی تھی جس کا نام میکموہن لائن ہے، اور اس لائن کی ایگریمنٹ شملہ میں ہوئی تھی۔ یہ ایگریمنٹ انڈیا اور تبت کے درمیان ہوئی تھی۔ اس وقت تبت تک علاقہ تسلیم کیا گیا، لیکن اب چائنا کہہ رہا ہے کہ تبت چین کا حصہ ہے اور میکموہن لائن آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کھینچی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، لہٰذا اروناچل پردیش چین کا حصہ ہے۔ اگر چین اس علاقے کو انڈیا کا حصہ مان لے تو اس کا مطلب ہے تبت الگ علاقہ ہے، چین کا حصہ نہیں ہے، تو چین کے لیے دو مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے چین اس جگہ کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس میں سب سے مشہور جنگ 1962 میں ہوا، اس کا نام سینو انڈیا وار ہے، جس میں چین نے کافی علاقہ انڈیا سے قبضہ کر چکا تھا۔ پھر انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے چین نے اپنی فوجی واپس ہٹا دیے۔ چین اور تبت کے درمیان 1951 کو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، اس میں تقریباً 17 پوائنٹس تھے، جس میں چین نے تبت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ آپ چین کو ایک الگ ریاست تسلیم کر لے اور تبت کو چین کے حوالے کرے، اور بدلے میں آپ کو ایک خود مختار حیثیت دوں گا، اور تبت اس بات پہ راضی ہو گیا، اور یہ انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اس علاقے میں چین کے خلاف بغاوت شروع کر دی، کیونکہ اس علاقے میں بت پرست رہتے ہیں جن کا ایک اسپرچول لیڈر ہوتا ہے جس کو دلائی لاما کہتے ہیں۔ 2025 میں جو دلائی لاما ہے اس کا 14واں نمبر ہے۔ چائنا نے اس علاقے میں 27 جگہوں کے نام تبدیل کر دیے اور اپنی زبان اور مرضی کے نام رکھ دیے۔ انڈیا نے اس اسپرچول لیڈر کے ذریعے چین کے خلاف بغاوت شروع کی۔ 1960 میں چین نے تبت میں اس بغاوت کا خاتمہ کیا اور ان سے خود مختاری کا نام ختم کر دیا، لیکن انڈیا کے سپورٹ کی وجہ سے یہ دلائی لاما بھاگ کر انڈیا آ گیا اور اس کو ہماچل پردیش میں جگہ دے دی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شملہ ہے، جہاں میکموہن لائن کا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، لیکن یہاں سے اب بھی یہ لوگ تبت کو چلا رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے علاقے پر انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک مضبوط جھڑپ شروع ہے۔ اب تبت تو دور کی بات، آگے علاقے پر بھی چین قابض ہو گیا۔ اب انڈیا 3 ڈائریکشن میں پسا ہوا ہے۔ ایک طرف بنگلہ دیش ہے، اگر بنگلہ دیش سلاگوری کوریڈور کو بند کرے تو مشرقی ریاست انڈیا سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور چائنا اور
پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی انگیج ہے، تو بیچ میں انڈیا پھنس جائے گا۔ تو یہ انڈین نیوز کی اصل حقیقت تھی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ والسلام۔